بڑی ہی اہم آیات ہیں اور بڑی ہی اہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، سمجھنے والی ہیں، سننے والی ہیں، اور ان کو دل کے اندر میرے محترم بھائیوں جگہ دیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 205 سے لے کر 207 تک میں نے آپ کے سامنے یہ آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات سمجھائی ہے، بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت، کیا بھلا دیکھا تم نے، ان متعناہم سنین، اگر ہم کئی سال کئی برس ان کو عیش کرنے کی مہلت دے دیں، یعنی کئی سال کئی برس یعنی لمبی زندگی ان کو دے دیں عیش کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے وہ چیز ان کے پاس جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، یعنی موت آ جائے یا اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، تو اللہ ان پہ سوال کرتے ہیں ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، اللہ فرماتے ہیں جو ان کو مہلت دی گئی تھی، وہ جو لمبی زندگی دی گئی تھی اور طرح طرح کی چیزیں ان کو دی گئی تھی، عیاشی کے لیے، عیش کے لیے، دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ان کو دی گئی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں بڑا اس سوال کا جواب دو کہ جب میری طرف سے عذاب آ جائے یا موت آ جائے تو کیا یہ چیزیں ان کے کام آئیں گی؟ کیا یہ مہلت، لمبی زندگی اور یہ طرح طرح کی نعمتیں ان کے کچھ کام آئیں؟ بڑا پیسہ تھا، بڑی زمین تھی، بڑی مال و متاع اور بڑا دنیا کا سامان، عیش کا سامان اکٹھا کیا تھا، طرح طرح کے محل بنائے تھے، اللہ فرماتے ہیں جب میرا وعدہ آ جاتا ہے تو بتاؤ ذرا یہ محل تمہارے کام آئے، بتاؤ ذرا یہ مال و متاع، یہ دنیا کی عیش و عشرت کا سامان تمہارے کچھ کام آیا؟ کچھ نہیں آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں یہ بات یاد رکھیے، انسان چاہے جتنی رنگ رلیاں بنا لے، جتنی مرضی عیش کر لے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی بادشاہ کی بادشاہی، کسی امیر کی امیری، کسی پہلوان کی پہلوانی اور کسی عیاش کی عیاشی کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ سارے کا سارا نمود و نمائش اور یہ ساری کی ساری جناب میں تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں میرے محترم بھائیوں یہیں رہ جانی ہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ انسان بڑی آرزو رکھتا ہے، بڑی خواہش رکھتا ہے کہ لمبی زندگی ملے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کی سہولتیں میرے پاس ہوں، لیکن میرے محترم بھائیوں یہ اتنی ناپائیدار ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو خواہشات ہیں اور جو انسان کی عیاشی کا سامان ہے، ان کو اگر ایک کتار کے اندر رکھ دیا جائے تو وہ موسم گرما کے بادلوں کی طرح ہوں گے جو چند لمحوں کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک انسان نے ٹھیک طرح اس کو دیکھا نہیں ہوتا، بادل آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہی میرے محترم بھائی یہ وقت اور اوقات ہے انسان کی ساری عیاشی کی اور انسان کی ساری اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے، یہ سارے معاملات یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں، ان آیات کا ضرور مطالعہ کریں۔ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 205 سے لے کر 207 تک، اور میرے محترم بھائیوں یہ وہ آیات ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے بڑے عظیم حکمران گزرے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک نمایاں نام ہے عمر بن عبدالعزیز کا، کہ جب اپنے محل کے اندر داخل ہوتے جہاں پر وہ تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، خلافت کے امور سر انجام دیتے تھے، جب اس محل کے اندر یا اس بیٹھک کے اندر داخل ہوتے تو ان کی زبان کے اوپر بھی یہی آیات ہوتی تھی کہ یہ جتنا سامان ہے عیش و عشرت کا، یہ طرح طرح کی سہولیات ہیں، یہ بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ میرے محترم بھائیوں اینڈ پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں جن چیزوں نے گزر جانا ہے، جس وقت نے گزر جانا ہے، چاہے جتنی لمبی زندگی کیوں نہ ہو، وہ بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے جس نے گزر جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اس زندگی کو
کس قدر انسان غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ انسان گزار رہے ہیں۔ اتنی قیمتی زندگی میرے محترم بھائیوں، عقل مند انسان کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسی انمول چیز ہے جس نے دوبارہ ملنا ہی نہیں، جس کا ایک سانس بھی پوری دنیا دے دینے کے باوجود بھی فدیے کے اندر ایک سانس بھی نہیں ملنے والا۔ تو کس غلط فہمی کے اندر میرے محترم بھائیوں، کس خوش فہمی کے اندر انسان پڑا ہوا ہے، کس اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہا۔ تو عمر بن عبدالعزیز یہ آیات پڑھ کر اپنے قصر خلافت کے اندر داخل ہوتے اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے، کہتے غافل انسان، یہ تیرا جو دن ہے یہ بھول بھلیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، یعنی بڑی عیش کا دن ہے۔ تو خلافت کرنے کے لیے جا رہا ہے، بادشاہی کے امور سر انجام دینے کے لیے جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارا دن بھول بھلیوں کا شکار ہو جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ دن کون سا تھا۔ اس انداز کے ساتھ میرے محترم بھائیوں وہ قصر خلافت کے اندر داخل ہوتے۔ اسی طرح حسن بصری کے پاس ایک اللہ کا بندہ آیا، کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، دل کے اندر سختی آ چکی ہے، کوئی نصیحت کیجئے تاکہ میرا دل موم ہو جائے، میرے دل کو سکون آ جائے، تسکین آ جائے۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے یہی سورہ شعراء کی آیات اس کو پڑھ کے سنائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو وہ فوراً بندہ کہتا ہے کہ امام صاحب تم نے کمال کی نصیحت کی ہے، یعنی یہ سارا مال و متاع جتنا بھی انسان ساری دنیا اکٹھی کیوں نہ کر لے، لیکن جن کے اندر دوام ہی نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، کب ان سے انسان پرایا ہو جائے، ان سے جدا ہو جائے، ان کو چھوڑ کے چلا جائے، ان چیزوں میں دل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ دل لگائیں تو میرے محترم بھائیوں نیکی کے کام کے اندر لگائیں، یہ ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ، آپ کی روح کو سکون ملے گا، دنیا کی زندگی اچھی گزرے گی، قبر آپ کی اللہ تعالیٰ بہترین بنا دیں گے، حشر آپ کا بہترین ہوگا جب نیکیوں کے اندر میرے محترم بھائیوں دل لگائیں گے۔ وگرنہ میرے محترم بھائیوں حالات آپ کے سامنے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ میرے محترم بھائیوں ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ بڑی بڑی آرزویں، بڑی بڑی خواہشات رکھتے تھے، ہم یہ کریں گے، یہ حاصل کریں گے، وہ حاصل کریں گے، ساری خواہشات دھری کی دھری رہ گئی، اگلا سفر شروع ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کسی کا کوئی آخرت کا وقت شروع ہو جائے، وہ سفر شروع ہو جائے، اس سے پہلے اس زندگی کی قدر کر لیں۔ آج انسان کیوں ناکام ہے کہ سارا وقت دنیا کی عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کھپا دیتا ہے انسان اپنے آپ، کتنا کھپا دیتا ہے، جگہ بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، ذمہ داری کے اندر دن رات اس نے ایک کیا ہوا ہے، طرح طرح کے مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے۔ آج یہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ سے کال آ گئی، فلاں جگہ سے فون آ گیا، وہ مسئلہ حل کرنا ہے، وہ مسئلہ حل کرنا ہے، دنیا کے مسائل کے اندر اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اس کو اپنی آخرت کے سفر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا سفر کب شروع ہو جانا ہے۔ تو خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں ان ساری دنیا کی الجھنوں سے نکلیں، ان سارے یہ فتنے فساد ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں ہیں جو انسان کو اس قدر مصروف کر دیتی ہے کہ انسان کو اصل مقصد ہی بھول جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو اس وقت یاد آتا ہے جب اسرائیل اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی روح کو اپنی طرف نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اللہ مجھے ٹائم دے دے، میں تیرے راستے میں صدقہ کر دوں، میں کوئی نیکی کر لوں، میں نیک بن جاؤں۔ اس وقت خیال آتا ہے میرے محترم بھائیوں، اس وقت خیال آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج فائدہ ہے، آج میں اور آپ خیال کریں، آج میں اور آپ سوچیں کہ وہ وقت جب شروع ہو جائے گا، جب میں خواہش کروں گا کچھ نہیں کر سکوں گا، آج میں سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہوں، ہر نیکی کر سکتا ہوں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں جماعت کے ساتھ، میں لمبا رکوع لمبا سجدہ کر سکتا ہوں، میں لمبی لمبی دعائیں مانگ سکتا ہوں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کر سکتا ہوں، صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں، سارے کام تلاوت اذکار سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں کیا کریں، المیہ ہے کہ جب انسان کے لوگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہوتا ہے، انسان صحت مند و صحیح و سالم ہوتا ہے، اس کو دنیا کے سارے کام یاد رہتے ہیں لیکن آخرت اور نیکی کا کام کوئی یاد نہیں رہتا۔
سارے کام، سارا دن کھپے گا، سارا دن اپنے آپ کو کھپائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ہم کئی برسوں تک فائدہ دے دیں، کئی سالوں تک تمہیں عیش و عشرت کے سامان دے دیں، تو جب ہمارا امر آئے گا، ہمارا حکم آئے گا، تو بتاؤ یہ سارا عیش و عشرت کا سامان تمہارے کام آئے گا؟ کوئی ہارویسٹر، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی کار، کوئی پجارو، کوئی ساتھ جائے گی؟ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ تو پھر کیوں انسان ان کے اندر لگا ہے؟ کام تو نیکی آنی تھی، نیکی ہوگی تو آنے والے فرشتے بھی سلام کریں گے، آ کر خوشخبری دیں گے، بھی آپ کے اوپر اللہ راضی ہے، آپ اللہ کی رضا کی طرف چلیں، جنت کے دروازے کھلیں، خوشخبریاں ہوں گی۔ کس قدر خوشی کے ساتھ نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور سفر آخر شروع کرتا ہے جب آنے والے اس کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ فرمائے ایسے خاتمے سے، کہیں آنے والے یہ نہ کہہ دیں کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرے اوپر تیرا اللہ ناراض ہے، چل اللہ کے غصے کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف۔ تو بتائیں میرے محترم بھائیو، اس کے اوپر تو کئی قیامتیں ٹوٹیں گی، جس کو آنے کے اوپر یہ بری خبر مل جائے کہ تو اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، موت برحق ہے، دنیا سے جانا برحق ہے، لیکن سب سے بڑی خواہش اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نیک موت نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو اور اینڈ پہ انسان کو کلمہ نصیب ہو جائے، توحید کا اقرار اور رسالت کا اقرار نصیب ہو جائے، اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس بات کے اوپر ہوگی کہ جاتے ہوئے اس نے اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا ہے۔ یہ کس کو ہوگا؟ جس نے زندگی کے اندر بھی کبھی کلمہ پڑھا ہوگا، کلمے کو سمجھا ہوگا، اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ بے ہوشی کے عالم میں کون نماز پڑھتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، میں بھی اس کا عینی شاہد ہوں کہ بے ہوشی کا عالم ہے، مریض نماز شروع کر دیتا ہے، بار بار نماز شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کو نماز کی فکر یا نماز کے یہ معاملات، یہ مناظر اس کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی صحت مند زندگی کے اندر نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا۔ اب موت کی بے ہوشیاں ہیں، موت کی بے ہوشیاں ہیں، اور موت کی بے ہوشیوں کے اندر اسے خیال کس بات کا آ رہا ہے؟ نماز کا خیال آ رہا ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں دی، بیٹھے نماز نہیں دی، گاڑی میں بیٹھے وہاں نماز شروع کر دی، بستر پہ بیٹھے وہاں نماز شروع کر دی۔ یہ کب خیال آتا ہے؟ جب انسان کی زندگی کے اندر نماز کی اہمیت ہو، وہ نماز کا پابند ہو، تو بے ہوشی کے عالم کے اندر بھی اس کو خیال آتا ہے تو نماز کا ہی آتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، جب انسان دنیا اکٹھی کرنے پہ لگا ہوتا ہے، بس دنیا کرتا ہے، پھر اس کو بے ہوشی کے عالم میں نماز کا خیال نہیں آتا، اللہ کی الوہیت کا خیال نہیں آتا، وہ بے ہوشی کے اندر بھی کوئی چیزیں فروخت کر رہا ہوتا ہے، بے ہوشی کے عالم کے اندر ہی اپنی دکان چلا رہا ہوتا ہے، بے ہوشی کے عالم کے اندر ہی اپنی دنیا کے معاملات بتا رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، خدا کے لیے اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھیں، پھر خواہش رہ جائے گی، دکھ اور افسوس رہ جائے گا، حسرت رہ جائے گی، کاش میں کچھ کر لیتا۔ اور میرے محترم بھائیو، میرے پیارے بھائیو، آج آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، جو اس وقت نہیں کر سکتے، طرح طرح کے خیال آئیں گے، آج سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کیوں میرے محترم بھائیو اٹکیلیوں میں، ہنسیوں میں، مزاح میں اور دنیا کے طرح طرح کے دھندوں کے اندر اپنی زندگی کو زنگ آلود کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ اپنی زندگی کو چمکاؤ، اس زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اسی زندگی کے بنیاد کے اوپر آپ کا قبر کا گھر بننا ہے اور قیامت کا گھر بننا ہے عاشق اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث سنیے، 2807 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسے آدمی کو پیش کیا جائے گا جو دنیا کی نعمتوں کے اندر رہا ہے، جسے کوئی غم اور فکر دکھ چھو کر نہیں گزرا، دنیا کی نعمتوں کے اندر رہا ہے، کوئی غم اور کوئی فکر پریشانی اس کو نہیں لگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً،
ایک ڈبکی اس کو جہنم کے اندر لگائی جائے گی، ایک غوطہ جہنم کے اندر اس کو دیا جائے گا. جب باہر آئے گا تو سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے یا ابن آدم ہل رأیت خیرا قط، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی ہے، کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ وہ فوراً کہے گا لا واللہ یا ربی، اے میرے رب مجھے تیری قسم ہے میں نے کوئی خیر اور بھلائی کوئی نعمت دیکھی نہیں. ساری زندگی نعمتوں کے اندر رہا، دنیا کی ساری زندگی نعمتوں کے اندر گزار دی، جہنم کا ایک منظر اس کے سامنے آئے گا تو کیا کہے گا کہ میں نے تو کوئی نعمت دیکھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، یہ فتنہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہیں جب انسان اللہ کا باغی بن کے زندگی گزارتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، ترجیح نیکی کو دیں، ترجیح اللہ کے احکام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے افعال کو ترجیح دے. یہی میرا اور آپ کا ایمان تقاضا کرتا ہے، یہی میرے اور آپ کے کلمے کا تقاضا ہے، یہی میری اور آپ کی جو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سب سے زیادہ انسان ترجیح دے تو قرآن کو دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے دیکھیں میرے محترم بھائیوں، جو ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے پیر، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اس دنیا سے کیسا تعلق تھا، کتنا انہوں نے سامان اکٹھا کیا، عیش و عشرت کا، سہولت کا، آرام کا، کتنا سامان اکٹھا کیا. صحیح مسلم کے اندر 1479 نمبر کے اوپر 1479 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی چارپائی کے اوپر تشریف فرما ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے کمرے کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر! جو آپ کا تکیہ ہے اس کپڑے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، جسم مبارک کے اوپر چٹائی کے وہ نشان لگے ہوئے ہیں. اتنا نرم ملائم، ریشم سے ملائم جسم، چٹائی کے نشان لگے ہوئے ہیں، وہ چٹائی کے نشان جسم کے اندر لگے ہوئے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی کے کمرے کا اور آپ کے جسم کی یہ کیفیت دیکھی تو فوراً فرماتے ہیں فابتدرت عینایا، سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ حالت، کمرے کی یہ حالت ہے. سبحان اللہ! محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیوں رو بیٹھا، کس لیے رویا، کیا وجہ ہے، کس نے رلا دیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک طرف تو یاد آ رہے ہیں وہ کیسر و کسریٰ، وہ بڑے بڑے بادشاہ جو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں کے اندر ہے، مشغول ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کے کمرے کی یہ کیفیت، آپ کے بسترے کی یہ کیفیت، آپ کے تکیے کی یہ کیفیت. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی، اس انداز کے ساتھ اللہ کے نبی نے جواب دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں آخرت دے دے اور ان کیسر و کسریٰ کو دنیا دے دے؟ میرے محترم بھائیو، کتنا آئیڈیل نمونہ ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی افسوس نہیں کہ بستر کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ہے، کمرے کی یہ کیفیت ہے، کچھ نہیں، کوئی دکھ افسوس نہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آخرت ہے، اللہ ہمیں آخرت کے اندر نعمتیں عطا کرے گا. جو دنیا کے اندر عیش کر رہے ہیں ان کے لیے دنیا ہے، اور میں محمد اور محمد علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے آخرت ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ اس انسان کی فکر ہے جو ساری دنیا سے زیادہ سمجھدار انسان تھا، جو ساری دنیا سے زیادہ کامیاب ترین انسان تھا. اور میرے محترم بھائیوں، جس کو کافر اور انگریز بھی کہتے تھے کہ دنیا کے اندر ہر لحاظ سے کامیاب ترین شخص ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی سوچ ہے، اور میں اور آپ میرے محترم بھائیوں اپنی سوچ کا موازنہ کریں ذرا. ہمیں ایک لمحہ بھی یہ فکر کبھی نہیں ہوئی کہ ہمیں بھی آخرت چاہیے. ہمیں ہر لمحہ یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے، میرا یہ کام رہتا ہے، میرا وہ کام رہتا ہے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. کسی کو نماز کے لیے کہہ دیں کہ بھائی نماز پڑھ لیں، کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
اللہ معاف فرمائے. کس قدر یہ انسان بدبخت اور قسمت کا مارا ہوا انسان ہے جو کہتا ہے کہ ٹائم نہیں لگتا. دل تو بڑا کرتا ہے نماز پڑھوں لیکن میں جی مصروف بڑا ہوں, میرا کاروبار بڑا ہے, میں بڑا بزنس مین ہوں, میرا ٹائم نہیں لگتا. اللہ معاف فرمائے. میرے محترم بھائیو, ٹائم اس کا لگ جائے گا. جب اسرائیل آ جائے گا نا پھر ٹائم مانگے گا, پھر مہلت مانگے گا, پھر کہے گا کہ ایک لمحہ مل جائے, ایک لمحہ مل جائے, کاش ایک لمحہ مل جائے, میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لوں, میں نے اتنا اکٹھا کیا ہوا ہے, کچھ تو میں رب کے راستے میں دے لوں, ایک لمحہ ٹائم ملتا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں نہیں ملے گا, کیونکہ اس وقت وہ مال اس کا مال رہتا ہی نہیں, وہ مال تو اس کے وارثوں کا ہونے والا ہے. یہ جوڑ جوڑ کے تھک جاتا ہے بیچارہ, اور ایسے ہی چلا گیا, اور پھر عیش کرتے ہیں اس کے دوسرے وارث, اور پھر جب وہ غلط عیش کرتے ہیں, غلط جگہوں پہ لگاتے ہیں, یہ قبر کے اندر بھی اس جوڑے ہوئے مال کی اس کا وبال قبر کے اندر بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے, قبر کے اندر بھی اس جوڑے ہوئے مال کا عذاب اس کو نصیب ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور میرے محترم بھائیوں, سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ حقائق کو سمجھنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی سیرت پڑھیں کہ انہوں نے کتنا کوئی عیش کا سامان اکٹھا کیا ہے, انہوں نے زندگی دنیا کی زندگی کمانے کے لیے کتنا وقت لگایا ہے. وہ رات کو بھی محنت کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, آخرت بنانے کے لیے رات کو محنت کر رہے ہیں, اتنی لمبی نماز پڑھتے, اتنے لمبے قیام کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے کہ اتنی محنت کیوں ہے, اتنی عبادت کے اندر محنت کیوں ہے. اللہ کے نبی فرماتے تھے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. جس اللہ نے مجھے نبی بنا دیا, نبیوں کا سرتاج بنا دیا, امام الانبیاء بنا دیا, ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا, میں محمد اس اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں. اور میرے محترم بھائیوں, کبھی مجھے بھی اور آپ کو بھی خیال آیا ہو, اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, صحت کے ساتھ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کسی اسپتال کے بستر کے اوپر نہیں, آپ کو کوئی آکسیجن لگی ہوئی نہیں, کو آپ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کے اندر نہیں ہے, آپ صحیح و سالم اس گھر کے اندر بیٹھے ہیں, اللہ نے آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. کبھی یہ خیال آیا ہو کہ آج میں ذرا لمبا قیام کروں گا, آج میں ذرا لمبا رکوع کروں گا, لمبا سجدہ کروں گا تاکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں. میرے محترم بھائیو, یہ دنیا کی یہ ساری جو آسائشیں ہیں, یہ عیش و عشرت, یہ ہمیں اس سے دور کیے ہوئے. نرم گرم بہترین بستر لگاتے ہیں تاکہ صبح کی نماز نہ رہ جائے, تاکہ صبح کی نماز نہ پڑھی جائے. اتنا بہترین بستر لگاتے ہیں, آرام دہ بستر لگاتے ہیں تاکہ میں لمبی نیند سوتا رہوں اور میری نماز فجر رہ جائے. اللہ معاف فرمائے. میرے محترم بھائیو, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک دفعہ بڑا خوبصورت بستر لگایا گیا, نرم بستر لگایا گیا. میرے نبی نے وہ بستر اٹھوا دیا, کہا کہ اگر اس بستر کے اوپر میں نبی آرام کروں گا تو میں تو پھر تہجد کے لیے, قیام اللیل کے لیے بیدار نہیں ہو سکوں گا. میرے محترم بھائیو, جن کو آخرت کی فکر ہو وہ بڑے بڑے برج لگاتے ہیں, بڑے بڑی رکاوٹیں اور بریکر لگاتے ہیں, کہیں میری فلاں نیکی مس نہ ہو جائے, کہیں میرا فلاں عمل نہ رہ جائے, کہیں میرا فلاں ذکر نہ رہ جائے, کہیں تلاوت نہ رہ جائے. وہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھتے ہیں, طرح طرح کے منصوبے اور پلاننگ کر کے رکھتے ہیں کہ میرا عمل کہیں مس نہ ہو جائے. ہماری پلاننگ کیا ہے؟ ہماری پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ میرا پانی نہ رہ جائے, میری دکانداری نہ رہ جائے. آج اگر میں سبزی لے کر نہ آیا مجھے اتنا نقصان ہو جائے گا, میں ہدار پکڑ کے بھی سبزی لے کر آتا ہوں, اپنے کاروبار کے اندر رکاوٹ نہیں آنے دیتا, اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننے دیتا. اتنی فکر ہے دنیا کی اور نیکی کی اور آخرت کی. اللہ کے سامنے جواب دے گی کتنی فکر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے. میرے محترم بھائیوں, کچھ فکر کریں, سوچیں. سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ اپنی اس زندگی کی قدر کریں. یہ انمول چیز ہے, اس سے بڑی بہترین اور اعلیٰ چیز کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ ملنی ہے, اونلی ون چانس ہے, اس کے بعد کوئی چانس نہیں ملے گا. میرے محترم بھائیوں, اس زندگی کی قدر کر لیں. کوئی پتہ نہیں میرا اور آپ کا ساتھ کہاں ختم ہو جائے, کب سانس آخری نکل جائے اور اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف سفر شروع ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اللہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو, جامع ترمذی کے اندر
2377 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, आप सोए हुए थे चारपाई के ऊपर। जब आप उठे तो वही आपके पहलू के ऊपर वो बिस्तर के निशान, वो खजूर की छाल, वो चटाई, वो बिस्तरा, वो निशान बना हुआ था। सहाबा अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम आपके लिए ज़रा अच्छा बिस्तरा लगा देते हैं, नरम बिस्तरा लगा देते हैं। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, माली व माली दुनिया मा अना फिद दुनिया इल्ला का राकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरा सुम्मा राहा व तरकहा। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मेरा और दुनिया का क्या जोड़ है, या मेरा और दुनिया के साथ क्या गरज है, मेरी दुनिया के साथ क्या गरज है। मेरी और दुनिया की मिसाल तो इस तरह है जिस तरह एक सवार सफ़र कर रहा होता है, रास्ते में दरख्त आता है, कुछ देर के लिए वो साया हासिल करने के लिए उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है, फिर चला जाता है। कहा मेरी और दुनिया की मिसाल तो इतनी है, मैं दुनिया को इतनी समझता हूँ जितना देर वो इंसान, वो सवार उस दरख्त के साए के नीचे आराम करता है, मेरे नबी फरमाते हैं मेरी मिसाल और दुनिया की मिसाल इतनी ही है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, समझें ये हकीमों के हकीम है, दनाओं के दना है, सबसे ज्यादा समझदार इंसान है। वो किस कदर दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, किस कदर इसको हकीर समझे हुए हैं। तो मेरे मुहतरम भाइयों, खुदा के लिए पलटें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, समझें, अपनी ज़िंदगी की कदर करें और आखिरत की फ़िक्र करें। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, यहाँ से जाने के लिए आए हैं। यहाँ कोई भी नहीं रुका, नस्लों की नस्लें चली गई हैं, कितने लोग चले गए। मेरे मुहतरम भाइयों, एक ना एक दिन हमने भी इंशाअल्लाह इससे चले जाना है। ये बिल्कुल ये तय है, ये लिखा हुआ है, ये इससे कोई मुबर्रा नहीं है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, उस सफ़र की फ़िक्र करें जहाँ पर कोई साथ नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। अकेले आप होंगे, जिस तरह अकेले दुनिया के अंदर आए इसी तरह जाना है, और अकेले ही ने सारे हिसाबों किताब के मराल से गुजरना है, किसी ने मदद नहीं करनी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उन तमाम मनाज़िलों के अंदर अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, एंड पे देखे सूरह फातिर है, आयत नंबर 37 है। अल्लाह फरमाते हैं वहुम यस्तरिखून फीहा, वो जहन्नम के अंदर लोग फरियाद कर रहे होंगे, चीखो पुकार कर रहे होंगे, और क्या कह रहे होंगे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। कह रहे होंगे, या अल्लाह एक दफ़ा जहन्नम से निकाल दे, एक मौका दे दे, हम बड़े नेक अमल करेंगे। अल्लाह, हम जो दुनिया के अंदर करते हैं दोबारा नहीं करेंगे, हम नेक अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, ये बात बड़ी समझने वाली है। अल्लाह फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर। अल्लाह फरमाते हैं, क्या हमने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी, क्या उम्र नहीं दी थी? इस उम्र में तुम अगर चाहते तो नसीहत पकड़ सकते थे, तौबा कर सकते थे, तुमने जिंदगी जाया कर दी, उम्र जाया कर दी, अब दोबारा जिंदगी और उम्र नहीं मिलने वाली। तो अल्लाह क्या फरमाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे वजाअकुम नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे, नबी भी आए थे, मुबल्लिग भी आए थे, दाई भी आए थे, तुम्हें समझाने वाले, नसीहत करने वाले आए थे, तुम उनके सामने बैठे थे, तुम्हें समझाया जाता रहा, लेकिन तुमने इग्नोर किया। तो अल्लाह फरमाएंगे फज़ूकू, आज मज़ा चखो तुम्हारी उस गफलत का, जो दुनिया के अंदर सुस्ती और काहली, दुनिया करते रहे, ना कभी नमाज का ख्याल आया, ना रोज़े का, ना ज़कात का, किसी नेकी का कभी ख्याल ही नहीं आया। जब भी ख्याल आया है पैसे का आया है, दुनिया का आया है, ऐशो इशरत के सामान का आया है, नेकी का कभी ख्याल नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे फिर आज चखो मज़ा, चखो गफलत का मज़ा, और जाओ आज जहन्नम के अंदर। और मेरे मुहतरम भाइयों, आखिरी बात, सही बुखारी के अंदर 6419 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़रल्लाहु इला अम्रिन अख़्ख़र अजलहु हत्ता बल्लगहु 60 सना, कि जिसको अल्लाह ने 60 साल जिंदगी अता कर दी, यानी उसकी मौत को इतना मौखर कर दिया कि वो बंदा 60 साल की उम्र को पहुंच गया। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने उसका उज़र ख़त्म कर दिया, यानी अब उसका कोई उज़र नहीं चलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि जो 60 से कम उम्र वाला हो वो कुछ उज़र पेश कर सकेगा, नहीं। मकसद ये है कि सबसे ज्यादा डांट पड़ेगी और सबसे ज्यादा अजाब होगा तो इस इंसान को होगा जिसको 60 साल जिंदगी मिली थी
لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس نے استغفار نہیں کیا، نصیحت نہیں حاصل کی، سب سے زیادہ اس کے اوپر اللہ کی گرفت ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے 60 سالہ زندگی نصیب کر دی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زندگی کا آخری حصہ شروع ہو جائے تو پھر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرو، پھر کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب اللہ اپنی طرف بلا لے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں، اس حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کا سامان کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی امیر کی امیری کام آئے گی، نہ بادشاہ کی بادشاہی کام آئے گی، نہ کسی عیاش کی عیاشی کام آئے گی، سارا یہی رہ جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، صرف انسان کے ساتھ نیک عمل جانے۔ تو خدا اللہ ان کو ترجیح دے، جس نے آپ کو ہر مرحلے میں کامیاب کرنا ہے، سرخرو کرنا ہے، ان اعمال کے ساتھ محبت کریں، نیک اعمال کے ساتھ محبت کریں، قرآن اور سنت کے ساتھ محبت کریں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سکون والی زندگی ملے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی نیک ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے تو پھر کیا ہی بات ہے، اللہ اتنے راضی ہوں گے، اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ انسان خود کہے گا کہ میں تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں کرتا تھا کہ یہ کچھ ملنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واقعہ ہی کہ کسی کے انسان کے دل کے اندر اور کسی انسان کی آنکھ نے یہ منظر دیکھے ہی نہیں ہوں گے، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ ان کو کیا عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، خدا کے لیے زندگی کی قدر کریں، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو غفلت کے اندر، سستی کے اندر، کاہلی کے اندر اور دنیا کی عیش و عشرت کے اندر نہ ضائع کریں، اللہ کی رضا میں اس کو گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی قدر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ آخرت کے اندر ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ کامیاب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔